بے اولاد لوگوں کے لیے ایک کرشمہ، ان کے لیے ایک خاص تحفہ جن کے ہاں اولاد کی بندش لگی ہوئی ہے یا اولاد نہیں ہو رہی یا وہ بیٹے کے لیے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد بھی دے گا، اور جس کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی دے گا۔ کچھ لوگ اس چیز کو لے کے بڑا پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کے لے کے پریشان ہیں کہ اولاد کی بندش لگ گئی ہے تو بہت پریشان ہے، دوائیاں بھی کھائی ہیں، علاج بھی کرائے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کچھ لوگوں کو بہت سارے معاملات بگڑے ہوتے ہیں، تو اولاد کے لیے جو پریشان ہے نا، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت عطا کرے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیسی گلاب لے کے آنا ہے، یہ پورا طریقہ آپ سن لیں، اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ دیسی گلاب لے کے آنا ہے، اس کی پتی ضائع نہ ہوئی ہو، دیسی گلاب کا ایک پھول لینا ہے، ٹھیک ہے، پودا نہیں، ایک پھول لے کے آنا ہے۔ یاد رکھیں اس کو چوری نہیں لے کے آنا، اگر کسی کا لگا ہوا ہے تو کسی سے اجازت لیں، تو اس کو کہنا ہے کہ میں ایک گلاب کا پھول توڑ رہا ہوں، تو اس کی پتی ضائع نہ ہو، وہ گلاب، اس پھول کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک پھول لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھول کی اگر پتی ضائع ہوگی تو وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب وہ پھول کے گھر لے آنا ہے، اس کی پتیاں ساری کھلار دینی ہیں، اس پتیوں کے اس حساب سے جوٹا جوٹا آپ نے بنانا ہے، کیونکہ آپ میاں بیوی ہیں نا تو جوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس پتیوں کا جوٹا بنا دینا ہے۔ وہ تقریباً 16 17 یا 18 جوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک آدھی پتی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ کھلار دیں تو جوٹا جوٹا جب بنے تو پھر اتنی تسبیحاں آپ نے اور اتنے دن اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کو کوئی ناغہ آنا چاہیے، اور نہ اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ورنہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جتنے وہ پتیاں آئی ہیں، مثال طور پہ وہ 17 پتیاں آئی ہیں، 17 جوٹے بن گئے ہیں، وہ 17 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہیں اور 17 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو پتیاں ہونی ہیں وہ اس کے اوپر دم کر کے وہ ایک جوٹے کو اٹھا کر وہ آپ نے کھا جانا کرنا ہے۔ اگر یہ صبح صبح نرینے ہاں کھائیں تو اس کا کمال اور بھی ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، عمل کی عبارت یہ ہے، میں پہلے واضح کر دوں، اس وظیفے کی نیت ہم نے یہ رکھنی کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہمیں عطا کرے گا، کوئی شرک یا اسے غلط نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مولا غازی علمدار کا وظیفہ ہے، اور یہ خاص وظیفوں میں ایک ایسا وظیفہ ہے جو اولاد بے اولادوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حساب سے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں وضو کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور بھی آپ کو نعمت عطا کرے گا۔ اب وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکھے کوڑے والیا تکھے تیرے کم واسطے حسن تے حسین دا ایک فریاد میری بھی من۔ تکھے کوڑے والیا تکھے تیرے کم واسطے حسن تے حسین دا ایک فریاد میری بھی من۔ آپ ان کو واسطہ ڈال رہے ہیں، اور حسن اور حسین کا، ٹھیک ہے، ایک فریاد میری بھی من۔ اب فریاد کیا ہے؟ آپ کی اولاد کی فریاد ہے یا وہ بیٹے کی فرمائش ہے، ٹھیک ہے نا، فریاد ہی کا کریں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تکھے کوڑے والیا تکھے تیرے کم واسطے حسن تے حسین دا ایک فریاد میری بھی من۔ مولا غازی علمدار کا یہ وظیفہ ہے، خاص وظیفوں میں خاص وظیفہ ہے۔ اس سے آپ کی بندش بھی ٹوٹے گی، بیماری بھی ختم ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ کوک بھی ہری ہوگی۔ ایک اور چیز بتا دوں، اس کا ایک سیٹ بنایا بھی جاتا ہے ہمارے ہاں، جو بے اولادوں کے لیے جو تویز ہوتے ہیں، وہ کچھ ہمارا رول یوں ہے کہ وہ تویز بھیجے جاتے ہیں TCS کے ذریعے، جو نہیں آ سکتے تو وہ کھانے ہوتے ہیں تویز، ان کے ساتھ ہر گلاب میں وہ پینے بھی ہوتے ہیں، اور ایک خاص تویز اس کے نام کا تحریر ہوتا ہے جو پیٹ کے اوپر باندھ لیتے ہیں، تاکہ اس سے ایک تو حمل ہو جائے اور ایک حمل محفوظ رہے، تاکہ وہ عمل ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے، جادو ٹونا بندش نظر بد اور یا 18 کی بیماری ہے، ان چیزوں سے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ وظیفہ بھی اسی طرح کام کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی گلاب کی پتیوں کے ساتھ کھانا ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، یاد رکھیں اس میں ناغہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی پتی ضائع نہ ہو، اور دن ہی اتنے۔ اچھا ایک چیز اور بتانا بھول گیا، اسے پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ وہ جتنی وہ پتیاں آئیں گی نا، 17 جوٹے ہیں، تو بے 17 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 16 ہے تو 16 تسبیحیں پڑھنی ہیں، اسی طرح پڑھنا ہے۔ تکھے گھوڑے بسم اللہ پڑھ کر نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تکھے کوڑے والیا تکھے تیرے کم واسطے حسن تے حسین دا ایک فریاد میری بھی من کہہ لو یا سن کہہ لو ایک ہی بات رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ کہیں تو آپ کو ہی کہہ دیں کہ میری بھی سن، ٹھیک ہے؟ تو وہ فریاد انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سنی جائے گی۔ بے اولادوں کے لیے ایک نیاب تحفہ ہے، اگر کسی بہن یا بھائی کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو وہ بھی اس طرح وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مشکل بھی رفع دفع ہو جائے گی، پکا ہے، قرضے کی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو فالو بھی کر لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی جو ہم اگلی ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ۔